صحابہ یزید کو اچھا سمجھیں برا سمجھیں، جنہوں نے بیعت کی ہے اس بیت پہ کی ہے کہ پاور کس کے پاس ہے؟ یزید کے پاس. جو پاورفل ہوتا ہے اسلام میں حاکم اسی کو کہتے ہیں. اور بخاری مسلم کی واضح صحیح حدیثیں ہیں کہ جب ایک شخص حاکم بن جائے اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہو قتل کر دو، کائن من کان، جو بھی ہو. جن صحابہ نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی انہیں اس سے بحث ہی نہیں تھی کہ یہ نیک ہے یا کیا ہے، فاسق ہے. انہوں نے کہا پاورفل ہے، بیعت نہیں کرو گے تو بغاوت کے جرم میں قتل کر دے گا، تم اسلامی حکومت ڈیوائڈ ہو جائے گی، اس سے مسلمانوں کا خون بہے گا. اس لیے بھائی جو بھی ہے اچھا برے کی بات ہی نہیں ہے. تیسرا جھوٹا دفاع وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی صحابہ کرام نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ صحابہ کرام نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی، صحابہ کرام سے زبردستی بیعت لی گئی تھی تلوار کے زور پر. جھوٹ بولنا بند کریں. نہیں یقین آتا بخاری شریف کھول لیں، صحیح بخاری میں 4827 نمبر حدیث ہے. مروان بن حکم مدینے کے ممبر پہ مسجد نبوی پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے گورنر بن کے اناؤنسمنٹ کر رہا ہے خطبے میں کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو یہ بات سجھائی ہے، وہ امت کے وسیع تر مفاد میں، یعنی کہ اے میرے عزیز ہم وطنوں، وہ امت کے وسیع تر مفاد میں اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کرتے ہیں. یہ وہ تقریر کر رہا تھا. امام بخاری نے اگلے جملے نقل نہیں کیے تو بڑے سخت تھے، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ نقل کیا. وہ اگلے جملے کیا تھے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں آپ کو. اگلے جملے جو امام بخاری نے نقل کیے وہ یہ تھے کہ وہاں حضرت ابو بکر کا بیٹا کھڑا ہوا اور اس نے کچھ بات وہاں پہ کہہ دی. وہ کیا بات کی وہ پھر امام بخاری نے سکپ کر دی. پھر اس سے اگلے جملے امام بخاری نے نقل کیے جسے پتا چل گیا کہ وہ بات کوئی ایسی تھی کہ اسے آگ لگ گئی. مروان نے کہا گرفتار کرو اسے، پکڑ لو اس کو. وہ فوراً سے مسجد نبوی میں ایڈجسٹنٹ جو حجرہ عائشہ تھا جہاں ان کی بہن موجود تھی وہاں داخل ہو گئے. اور یہ پاکستان کے کیس میں جو سگا بھائی ہے نا یہ وہ تھے، یعنی حضرت ابو بکر کی وہ بیوی جو حضرت عائشہ کی والدہ تھی وہی ان کی بھی والدہ تھی عبد الرحمن بن ابی بکر کی. یہ سگے بہن بھائی تھے. ان کے پاس چلے گئے. اب ظاہر مروان یہ کام نہیں کر سکتا تھا، مسلمانوں نے پھر احتجاج کرنا تھا کہ یہ کیا حرکت کر رہے ہو. باہر سے اس نے کہا اوے ابو بکر کے بیٹے تیرے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی تھی نا کہ یہ کافر کہتا ہے کہ میرے ماں باپ جو مجھے یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے. ابو بکر کے بیٹے کہ تیرے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی تھی. توبہ توبہ. یہ بنو امیہ کے خدمت گزار یہ ہیں گستاخان خلفائے راشدین. جب اس نے یہ بات کی تو سیدہ عائشہ اندر تڑپ اٹھی. انہوں نے کہا اس کو خاموش ہو جا، آل ابی بکر کے بارے میں کوئی قرآن کی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے جو میری برات میں سورہ نور کی آیات نازل ہوئی تھی جب مجھ پہ جھوٹی تہمت لگائی گئی. بخاری میں اتنا آتا ہے، المستدرک للحاکم میں اور المعجم الکبیر طبرانی میں اور باقی کتابوں میں اس روایت کی فلنگ ان دا بلینکس موجود ہے، جو اللہ کے فضل سے حافظ ابن کثیر نے سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 جو کوٹ کی تھی مروان نے غلط، اس کے کانٹیکسٹ میں وہ سارے طرق ایک جگہ جمع کر دی ہیں. لہذا بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. وہ فل ان دا بلینک یہ تھی کہ اس وقت مروان نے یہ کہا کہ ابو بکر نے بھی تو عمر کو خلیفہ نامزد کیا تھا نا، تو حضرت معاویہ اپنے بیٹے یزید کو بنانا چاہتے ہیں. دیکھو کیا ان کی اینالوجی دیکھیں. تو وہ اس پہ حضرت ابو بکر کا بیٹا کھڑا ہوا تھا کیونکہ ظاہر ہے اس نے کہا کہ بنانا تھا تو مجھے بناتے ہیں نا، مجھے تو نہیں بنایا. تو کون سی مشرق سے اٹھا کے مثال مغرب میں پھینک رہا ہے. اور جو کہا نا اس نے کچھ کہا امام بخاری نے وہ یہاں ہے کہ انہوں نے کہا کہ تیرا امیر المومنین معاویہ سیدھی طرح کہ ابو بکر اور عمر کے راستے پہ نہیں چل رہا، وہ کیسر و کسرا کے راستے پہ چل رہا ہے. اب یہ بہت بڑی گالی تھی ان کے لیے تو کہ وہی جو ہے وہ بادشاہت آ گئی یہاں پہ. اس پہ پھر اس نے کہا پکڑو انہوں. اور حجرے میں اما عائشہ کے اور الفاظ تھے جو امام بخاری نے نقل نہیں کیے، وہ یہ تھے کہ مروان تیرے بارے میں نبی الاسلام نے فرمایا تھا کہ حکم پہ لعنت، اس کی اولاد پہ لعنت، تو اپنے باپ کی پش میں تھا جب باپ بیٹا دونوں پہ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی تھی. مجھے بتائیں جب یہ والی صورتحال ہو کہ حضرت ابو بکر کے بیٹوں کو بھی اپنی جان بچانی پڑے تلوار کے زور پہ، اپنی وفات سے 4 سال پہلے ایک بندہ اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت لے رہا ہے، تو آپ یہ کہیں گے صحابہ نے بیعت کر لی ہے؟ کہتے ہیں جی ابن عمر نے بیعت کر لی تھی
ایون واقعہ ہررا کے بعد جب لوگ یزید کی بیعت توڑ رہے تھے تو وہ لوگوں کو جا کے سمجھاتے تھے. جی بخاری مسلم ہے. سرکار وہ ہمارے سٹوڈنٹس کو سمجھا رہے تھے. اگر ابن عمر اس زمانے میں سمجھا رہے تھے تو کسے سمجھا رہے تھے؟ اپنے لیول کے لوگوں کو, صحابہ اور تابعین کو. اور اس صحابی کا نام بھی آیا ہوا ہے, عبداللہ ابن مطیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے کہا کہ اب کیا رہ گیا ہے, یزید کی بیعت توڑیں اہل مدینہ. تو ابن عمر ان کو ملنے کے لیے گئے اور کہا کہ میں تمہیں حدیث سنانے کے لیے آیا ہوں کہ جو خلیفہ وقت کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. وہ کہتے ہیں جی ابن عمر نے چونکہ بیعت کر لی تھی, وہ بھی مجبوراً کی تھی انہوں نے, وہ جس طریقے سے کی تھی, انیشلی تو انکار کیا تھا. دوسرا, ابن عمر جب یہ بات کر رہے تھے تو وہ یہ بھول گئے کہ حضرت علی کی بیعت تو ابن عمر نے خود نہیں کی ہوئی تھی, تو اس وقت وہ جاہلیت پہ تھے. یہ لاجیکلی ان کی بات درست نہیں تھی, ورنہ تو خود اس فتوے کی زد میں آ رہے تھے. ہم تو عبداللہ ابن مطیع اور باقی لوگوں کے ساتھ ہیں, ابن عمر کا یہ موقف غلط تھا. اور پھر دیکھیں ابن عمر کے ساتھ اسی بنو امیہ نے کیا کیا. صحیح بخاری میں ہی موجود ہے, انہیں حج میں احرام کی حالت میں پاؤں میں زخم کیا گیا ایک نیزے کے ذریعے جو زہر آلود تھا, اسی میں وہ شہید ہو گئے. اور آخری دنوں میں حجاج ابن یوسف ان کی جب عیادت کے لیے آیا تو بخاری کے الفاظ ہیں, اس نے پوچھا کہ حضرت مجھے پتہ چل جائے نا آپ کا قاتل کون ہے تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا. انہوں نے کہا میرا قاتل وہ ہے جس نے احرام کی حالت میں نیزے اور تلواریں لانے کی اجازت دی ہیں, جس میں اجازت ہی نہیں ہے, آپ نے خالی ہاتھ آنا ہے, یعنی کہ تو دیکھیں بنو امیہ ہی قاتل بنی خود ابن عمر کی. اسی لیے آخری وقت میں جا کے ابن عمر کو اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ ڈی ٹریک ہیں. المستدرک للحاکم میں یہ حدیث موجود ہے, مجموع الزوائد میں موجود ہے. امام حیثمی جو ابن حجر اسقلانی کے استاد ہیں, انہوں نے مجموع الزوائد میں اس کی سند کو صحیح کہا کہ ابن عمر آخری عمر میں افسوس کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ مجھے نماز روزہ چھوڑنے کے اوپر کوئی افسوس نہیں, میں نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا سوائے ایک چیز کے کہ میں نے حضرت علی کے ساتھ مل کر فی باغیہ کے خلاف قتال نہیں کیا, اس باغی گروہ کے خلاف جو مجھے کرنا چاہیے تھا. کون سا باغی گروہ؟ جو بخاری میں ہے, عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلائے گی. یعنی حضرت علی کی جماعت کو نبی الاسلام نے جنت کی طرف بلانے والی جماعت اور ان کے مخالفین کو جہنمی جماعت نہیں کہا, جہنم کی طرف بلانے والی, کیونکہ خلیفۃ المسلمین کی مخالفت. یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے, میری کئی ایک ویڈیوز ہیں, وہ پچھلی والی ویڈیو دیکھ لیں, پچھلے محرم والی, کربلا کیوں ہوئی. تو آپ یہ دیکھیں, یہ بالکل واضح احادیث ون سائیڈڈ مقدمہ پیش کر رہی ہیں. جن ابن عمر کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اتنا ہنگامہ کھڑا کیا ہوا تھا, وہ ابن عمر تو آخری وقت میں اپنے پرانے اعمال کے اوپر شرمندہ ہے اور یہ کہہ رہے ہیں جی ابن عمر نے یزید کی بیعت کر لی تھی. جو مخالفین تھے ابن عمر کے وہ بھی صحابہ اور تابعین تھے, ان کی رائے کا کوئی احترام نہیں کرتے. یعنی میٹھا میٹھا ہپ ہپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو, اسی کے اوپر کہا جاتا ہے. اسی کانٹیکسٹ میں بخاری میں ایک حدیث ہے, حضرت عمر نے پہلے ہی پیش گوئی کر دی تھی, 6830. حضرت عمر نے جب آخری حج اپنا کیا, اس کے بعد ان کو اگلا سال نصیب نہیں ہوا, تو وہاں منا میں حضرت عمر تک کسی نے یہ بات پہنچائی کہ لوگ یہاں چیما گوئیاں کر رہے ہیں کہ جب عمر مر جائے گا تو ہم فلاں شخص کو اپنا خلیفہ چن لیں گے. حضرت عمر کو اتنا غصہ آیا, انہوں نے کہا میں ادھر ہی خطبہ دوں گا کہ مسلمانوں کے مشورے کے بغیر انہوں نے پہلے ہی طے کر لیا کسے خلیفہ بنانا ہے. تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ حضرت یہاں ہر طرح کے لوگ آئے ہیں, آپ مسجد نبوی میں جا کے خطبہ دیں, یہ چند لوگوں کے سامنے بات ہوئی ہے, آپ اس کو عام نہ کریں. اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر یہ یوٹیوب پہ کلپ آیا ہوتا نا اس زمانے میں, تو حضرت عمر نے اسی ٹائم یوٹیوب پہ کلپ اپنا چڑھانا تھا, ریپلائی ٹو کر کے. خیر مدینہ شریف آئے, ابن عباس کہتے ہیں کہ میں ممبر کے اتنے قریب تھا کہ میرا گھٹنا ٹچ کر رہا تھا, اور میں ساتھیوں سے کہہ رہا تھا آج حضرت عمر نے پھٹے چوک دینے نے, بڑے غصے نے, اور بڑا لمبا انہوں نے خطبہ دیا. اس میں یہ بھی الفاظ تھے کہ دیکھنا ابو بکر کی خلافت جس طریقے سے منعقد ہوئی وہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی, مستقبل میں اسے دلیل نہ بنایا جائے. یعنی حضرت عمر مانتے تھے کہ اس طریقے سے حضرت ابو بکر کو خلیفہ نہیں چنا جانا چاہیے تھا, لیکن وہ سعد ابن عبادہ اور جو باقی معاملات ہوئے سقیفہ بنی ساعدہ میں, وہ الگ سے ایک ٹاپک ہے. انہوں نے کہا کہ یہ مستقبل میں دلیل نہیں ہوگی,
مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی کو خلیفہ نہ چننا. حضرت عمر بھی حضرت ابوبکر نے صحابہ سے مشورہ کر کے, صحابہ نے کہا تھا کہ آپ نامزد کریں, اس کے بعد مشورہ ہوا ہے, یہ زبردستی مسلط نہیں کیا گیا. پھر حضرت عمر نے تو 6 رکنی کمیٹی بنائی, کیونکہ ان 6 سے بہتر لوگ کوئی نہیں تھے. بخاری میں موجود ہے, یہ 6 لوگ وہ ہیں جن سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی رہے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت ابوبکر کی خلافت کو دلیل نہ بنانا, یاد رکھنا جب بھی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی کو خلیفہ چنا گیا تو اس کا انجام قتل و غارت ہوگا. یہ قتل و غارت ہوئی ہے. یہ کہتے ہیں جی یزید خلیفہ وقت تھا تو حضرت حسین نے بغاوت کی ہے, نعوذ باللہ. جو خلافت قائم ہی نہ ہو اس کے بارے میں یہ کہنا اس کے خلاف خروج ہوا ہے. یعنی مزارات جو بنانا ہی حرام تھے اسے کہنا کہ مزارات شہید ہو گئے. مزار تو شہید نہیں ہوں گے, وہ بنانا ہی حرام تھے. مسلم شریف میں حدیث میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے, قبروں پہ عمارت بنانے سے اور قبروں پہ بیٹھنے سے. مجاور بن کے بیٹھنا بھی حرام ہے, ویسے بیٹھنا بھی حرام ہے. لہذا یہ کنسیپٹ بالکل کلیئر ہے. جھوٹا دفاع نمبر 4, وہ کہتے ہیں جی یزید تو تابعی تھا جی, حضرت معاویہ کا بیٹا ہے, اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جس نے مجھے دیکھا اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی, اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا یعنی صحابی کو دیکھا اور وہ ہو گیا تابعی, اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. تو کہتے ہیں جی یزید تو بخشا بخشا ہے. واہ, بخشا بخشا ہے. پھر حجاج بن یوسف بھی بخشا بخشا ہے, وہ تابعی نہیں ہے. جتنے جھوٹے راوی ہیں میجورٹی ان کی تابعین میں موجود ہے. قانوناً وہ تابعی تھے, ظاہر ہے کلمہ گو تھے. خوارج کون تھے؟ تابعین ہی تھے, اہل قبلہ تھے, اہل کلمہ تھے. مولا علی نے انہیں کافر نہیں کہا. ہاں, پوچھا گیا کافر ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں, کہا نہیں کافر نہیں ہے. پوچھا گیا منافق ہے, کہا منافق نہیں ہے. منافق تو بڑا تھوڑا ذکر کرتے ہیں اللہ کا, یہ تو اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں. پوچھا گیا پھر کیا ہے؟ ظاہر ہے جب کافر نہیں منافق نہیں تو پھر مسلمان ہی ہے. ان کا یہ ایک گروہ ہے جنہوں نے ہم سے بغاوت کی ہے, ہم میں سے ہی نکلا ہوا ایک گروہ ہے. تو خوارج بھی تابعین ہے. لیکن مسند احمد میں موجود ہے نبی علیہ السلام نے کہا کہ خوارج جہنم کے کتے ہیں. کیوں؟ اپنے اعمال کی وجہ سے. تو اس طرح نہیں کوئی فضیلت ثابت ہو جاتی. حجاج جو اتنے صحابہ کا قاتل ہے اسے آپ تابعی کہیں گے؟ تابعی تو ہے قانوناً, وہ ظاہر مسلمانوں کا گورنر تھا. لیکن مسلم شریف اٹھا کے دیکھیں, اسماء بنت ابی بکر نے کہا تھا حجاج ہم نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب ہوگا اور ایک ظالم. کذاب تو ہم دیکھ چکے, ظالم تو ہے. یہ فضیلت ہے, لو سامو. اور مسلم شریف میں موجود ہے اس ظالم نے عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا, ان کی لاش لٹکا دی مکہ شریف میں اور یہودیوں کے قبرستان میں پھینکی, اور ان کی ماں کو بلا کے کہا جو حضرت ابوبکر کی بیٹی تھی بڑی, اما عائشہ سے بھی بڑی, اسماء کو, دیکھو میں نے تیرے بیٹے کے ساتھ کیا کیا. تو انہوں نے فرمایا کہ تو نے میرے بیٹے کی دنیا برباد کی, میرے بیٹے نے تیری آخرت برباد کر دی ہے. ظالم انسان. یہ مسلم شریف ہے, مولانا شریف نہیں ہے. تو حجاج بھی پھر تابعی ہے, اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. نہ انہیں قرآن کا پتہ, نہ انہیں سنت کا فہم, نہ انہیں فقہ آتی ہے. صرف ایک بنو امیہ کی چاکری کرنی ہے, چاہے انہیں قرآن و سنت کا انکار کرنا پڑے, جھوٹی روایتیں گھڑنی پڑے, انہوں نے گھڑنی ہے. جو واضح احادیث ہیں ان کا انہوں نے انکار کرنا ہے. اس طریقے سے یہ لوگ لے کے چلتے ہیں. اچھا, مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں, آج سے آلموسٹ 800 سال پہلے امام ابن جوزی گزرے ہیں رحمہ اللہ تعالی, المتوفى 597 ہجری. یہ شیخ عبد القادر جیلانی المتوفى 561 ہجری کے شاگرد بھی ہیں. محدثین میں بڑا مقام ہے ابن جوزی کا. یہ ابن قیم جوزی نہیں ہے جو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے, یہ ابن تیمیہ سے بھی 200 سال پہلے گزرے ہیں. ابن تیمیہ بھی انہیں بہت بڑا محدث مانتے ہیں. انہوں نے الموضوعات, بڑی گھڑی ہوئی بڑی بڑی حدیثیں, وہ کتاب بھی لکھی ہے جس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو حدیث حضرت معاویہ کی شان میں ہوگی نا, یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے. گھڑی ہوئی حدیثوں کی کچھ نشانیاں بتائیں, ان میں سے ایک یہ بتائیے جو حضرت معاویہ کی شان میں ہوگی نا تو سمجھ لو کہ یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے. اب یہ بہت بڑے محدث ہیں. ان کے زمانے میں ایک ناسبی تھا عبد المغیث, اس نے یزید کے فضائل کے اوپر کوئی رسالہ لکھا. تو ابن جوزی غصے میں آئے, انہوں نے ایک کتاب لکھی
جو کتاب محدثین کے ہاں اتھینٹک مانی جاتی ہے. ابن تیمیہ نے بھی اس کی تعریف کی ہے, ابن کثیر نے بھی کی ہے. الرد علی المعتصب العنید المانع من ذم یزید, یہ اس متعصب ضدی شخص کے رد پہ لکھی جا رہی ہے کتاب جو یزید کو برا کہنے کو غلط سمجھتا ہے اور منع کرتا ہے. اس زمانے میں ایک یزیدی تھا عبد المغیث, اس کے رد پہ پھر انہوں نے طبیعت صاف کی ہے ان لوگوں کی. اس میں جب ایک دلیل یہ لی گئی نا کہ یزید جو ہے وہ حضرت معاویہ کا بیٹا ہے اور حضرت معاویہ کے لیے ترمذی میں روایت ہے اے اللہ اسے ہادی اور مہدی بنا, انہوں نے کہا یہ تو روایتی جعلی ہے, اس کی بنیاد کے اوپر تم یہ کلیم کر رہے ہو کہ ان کا یہ ڈیسیژن کرنا کہ یزید کو انہوں نے خلیفہ صحیح بنایا تھا. انہوں نے کہا یہ تو روایتی جعلی ہے. پھر انہوں نے روایت کے اوپر بحث کی. میں نے تو بخاری مسلم سے ثابت کیا یہ فٹ نہیں بیٹھتی. حضرت معاویہ کے دور میں جو کام ہوئے ہیں اس میں تو یہ دعا فٹ نہیں بیٹھتی. پھر انہوں نے کہا کہ اگر یہ حدیث کوئی صحیح بھی مانتا ہے تب بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ نبی الاسلام کی یہ دعا قبول ہوئی ہو, کیونکہ نبی الاسلام کی کئی دعائیں اللہ نے واپس بھی کی ہیں. بخاری مسلم میں آیا آپ نے دعا کی تھی کہ میری امت آپس میں نہ لڑے, اللہ تعالیٰ نے واپس کر دی. انہوں نے کہا کیا گارنٹی ہے. پھر ابن جوزی نے اتنا سخت جملہ لکھا, انہوں نے کہا اس سے بڑی کیا دلیل ہے, اگر حضور کی یہ دعا حضرت معاویہ کے حق میں قبول ہوئی ہوتی بقول تمہارے, اگر یہ روایت ثابت ہے تو حضرت معاویہ جنگ صفین میں حضرت علی کے مقابلے پہ آتے. یہ عادی اور مادی ہونا ہے کہ خلیفہ وقت کے خلاف کھڑے ہو گئے. کڈا بڑا پٹکار ماریا انہوں نے. پھر انہوں نے عامر بن حنبل کا قول بھی نقل کیا جب ان سے پوچھا گیا کہ یزید کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے. انہوں نے کہا یہ وہی ہے جس نے اہل مدینہ کے ساتھ جو کیا. پوچھا کیا کیا, کہا ان کا مال لوٹا, انہیں قتل کیا. تو شاگرد نے کہا صحابی کا بیٹا ہے حدیث لے لی جائے. انہوں نے کہا حدیث کیا, ایک حدیث بھی اس سے نہیں لینی. اسی لیے دیکھ لیں ذخیرہ حدیث میں صحابہ کرام کی اولاد کی حدیثیں موجود ہیں. حضرت معاویہ 40 سال تک حکمران رہے ہیں, 20 سال تک گورنر اور اگلے 20 سال مکمل طور پہ حکمرانی. بیچ میں ایک حضرت علی والا پیریڈ تھا, اس کے بعد 20 سال یہی حکمران رہے نا صلح حسن کے بعد. 40 سال جس کا باپ مسلمانوں کا حکمران رہا ہے اس کے بیٹے نے ایک حدیث بھی روایت نہیں کی ہے اور نہ محدثین نے اسے نقل کیا, کیونکہ احمد بن حنبل کہتے ہیں اس سے کیا حدیث لوگے. پھر شاگرد نے پوچھا جب یہ یزید نے ظلم کیا اہل مدینہ کے ساتھ تو کون لوگ تھے ان کے ساتھ. ان کا اہل شام تھے جو ہم امیر شام کہتے ہیں. یہ شامی تھے, ایک صوبہ تھا جس نے یہ سارے کا سارا ہنگامہ برپا کیا. تو یہ کتاب اردو زبان میں ترجمہ ہو کے آ چکی ہے, ایک دیوبندی عالم ہے انہوں نے ترجمہ کیا. میں نے بارہا اس کتاب کا تعارف کروایا, اب نئی پرنٹنگ ہو کے یہ کتاب آ چکی ہے. ہماری ویب سائٹ پہ اس کا PDF بھی رکھا ہوا ہے, کسی نے PDF بنا دیا تھا تو ہم نے وہ اپلوڈ کر دیا, لیکن ہارڈ کاپی بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے, وہ آپ منگوا سکتے ہیں. وہ کتاب کا ہم ٹائٹل پیج شیئر کروا دیں گے آپ کو. وہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے, اس میں اور کئی چیزیں ہیں جو آپ کے لیے انشاءاللہ اس حوالے سے بینیفیشری ہوں گی. اچھا اسی والے سے نا یہ بیچ میں ایک چوہا چھوڑ دیتے ہیں کہ جی اگر حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے کو بنا دیا تو کیا ہوا, حضرت علی نے بھی تو اپنے بیٹے کو بنایا تھا. بالکل جھوٹ, حضرت علی نے کوئی اپنے بیٹے کو نہیں بنایا. مسند ابی یعلا میں, المستدرک للحاکم میں اور کتابوں میں موجود ہے. لوگوں نے حضرت علی کو کہا کیونکہ زخم لگنے کے بعد وہ کچھ دن زندہ رہے کہ آپ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کریں. انہوں نے کہا میں تمہیں ویسے ہی چھوڑ کے جاؤں گا جس طرح نبی الاسلام چھوڑ کے گئے تھے, تم اپنا خلیفہ خود چنو گے. اور یہ ظالم کہتے ہیں کہ حضرت علی نے حسن ابن علی کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کیا. وہ صحابہ کرام نے مشورے سے چنا تھا. اس حوالے سے شیخ البانی نے ایک روایت لی ہے کہ میری امت کا پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا وہ بنو امیہ سے ہوگا. اور شیخ البانی نے ساتھ پتہ کیا لکھا, یہ وہ شخص ہوگا جو خلافت کو ملوکیت بنا دے گا. تو دیکھ لیں پھر بنو امیہ کا پہلا شخص جس نے خلافت کو ملوکیت بنایا وہ کون ہے. حضرت ابوبکر بنو تیم سے, بنو امیہ سے نہیں. حضرت عمر بنو عدی سے, بنو امیہ سے نہیں ہے. حضرت عثمان بنو امیہ سے ہیں لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو نہیں بنایا. اس کے بعد حضرت علی بنو ہاشم سے ہیں. اس کے بعد حسن ابن علی کے 6 مہینے. پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ سے ہیں, انہوں نے اپنے بیٹے کو بنایا. جی بنایا, وہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں. تو شیخ البانی جو محدث اعظم سعودیہ تھے, اس دور کا امام بخاری ان کو مانتے ہیں, اہل حدیث بھی اور دیوبند بھی اور بریلوی بھی وقت آنے پہ انہیں کوٹ کر دیتے ہیں.
انہوں نے اشارتاً کہا کہ یہ وہ شخص ہوگا جو خلافت کو ملوکیت میں بدل دے گا، میری امت میں پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا۔ تو یعنی انہوں نے نام لیے بغیر بتا دیا کہ یہ بندہ کون ہے، یزید کے ابا جی۔ ٹھیک ہو گیا۔ پانچواں جھوٹا دفاع، وہ کہتے ہیں نہیں حضرت علی کا جو اپنا بیٹا ہے محمد بن حنفیہ، اس نے تو بڑی تعریف کی ہے یزید کی۔ ہم پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ تاریخ میں اگر 5% باتیں یزید اور ان کے والد کے حق میں ہے نا، تو 95% ان کے خلاف ہیں، بلکہ ایمان ثابت کرنا بھی مشکل ہو جائے گا اگر تاریخ تبری کے حوالے ہم نے پیش کیے تو۔ حدیث سے بات کرو جی، حدیث میں تو اس طرح کی کوئی بات نہیں، آپ کو پتہ ہے ہماری باتیں حدیثوں میں تو نہیں نکلتی جی، ہمیں پتہ ہے، یہی تو ہم رونا رو رہے ہیں، لیکن وہ تاریخ میں تو ہے جی۔ ہم کہتے ہیں وہ جو تاریخ تم پیش کر رہے ہو وہی پوری پڑھ کے بتا دو۔ ابن کثیر نے نقل کی ہے یہ مردود روایت، لیکن یہ روایت پوری نہیں پڑھ سکتے، وہ ان کے گاٹے فٹ ہو جائے گی۔ اس روایت میں پتہ کیا ہے؟ عبداللہ ابن مطیع صحابی محمد بن حنفیہ کے پاس آتے ہیں جو تابعی ہیں، جو حضرت علی کے بیٹے ہیں حنفیہ نامی عورت سے۔ انہیں آگے کہتے ہیں کہ حضرت آپ کا بھائی حسین شہید ہو گیا، یزید حکمران بن گیا، آپ کیوں نہیں قیام کرتے؟ تو ساتھ ہی کہا کہ اہل مدینہ میں سے کچھ لوگ شام سے آئے ہیں، انہوں نے یزید کو اس حال میں پایا ہے کہ وہ تارک الصلاح ہے، وہ شراب پیتا ہے اور کتاب و سنت سے تجاوز کرتا ہے۔ تو محمد بن حنفیہ نے کہا کہ نہیں، میں تو جتنا عرصہ یزید کے پاس رہا ہوں، میں نے تو اسے نماز کا پابند پایا ہے اور سنت کا عامل پایا ہے۔ تو انہوں نے کہا حضرت وہ جتنے دن آپ رہے ہیں نا ادھر، اتنے دن اس نے آپ کو دکھانے کے لیے سب کچھ ایکٹنگ کی ہے، اصل میں تو وہ شرابی ہے، تارک الصلاح ہے اور کتاب و سنت کو پائمال کرنے والا ہے۔ اب یہ پوری روایت تھی، انہوں نے آدھی لے لی کہ محمد بن حنفیہ نے کہا میں اسے نماز کا پابند پاتا ہوں، جبکہ صحابی کہہ رہا ہے کہ وہ شرابی ہے، تارک الصلاح ہے، کتاب و سنت کا مذاق اڑاتا ہے۔ اب مجھے بتائیں صحابی اور تابعی کی بات ٹکرائے تو کس کی بات مانی جائے گی؟ انہوں نے آدھی روایت نقل کی۔ اسی لیے ہمارے جو استاد تھے شیخ زبیر صاحب، انہوں نے فتاوی علمیہ میں باقاعدہ اس روایت کو ڈسکس کر کے کہا کہ اگر اس روایت کو تم صحیح مانو گے نا، پھر ماننا پڑے گا کہ یزید نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، وہ شرابی بھی تھا اور کتاب و سنت کو توڑتا تھا، اس کے احکامات سے تجاوز کرتا تھا۔ بہتر یہ ہے کہ اس روایت سے جان چھڑا لو۔ انہوں نے کہا میرے نزدیک یہ پوری روایت ثابت ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر روایت لینی ہے پھر پوری لینی ہے، آدھی تو نہیں لینی، سند تو ایک ہے اور وہ مردود سند ہے۔ یہ جناب جو انہوں نے ایک رٹ لگائی تھی کہ محمد بن حنفیہ نے تعریف کر دی، لو سامو اور پوری تعریف بیان کرو، پھر پتہ چلے گا صحابی کرتے ہو، صحابی کو تو تم نے چھوڑ دیا۔ جھوٹا دفاع نمبر 6، وہ کہتے ہیں نہیں حضرت حسین کو تو کوفیوں نے مار دیا تھا، خود عشیان علی نے مار دیا تھا، ایم یزید کے متھے مار دیا ہے۔ واہ واہ، بالکل کوفیوں نے مارا تھا، لیکن وہ کوفی کون تھے؟ جو اہل شام کے انڈر تھے۔ یہاں پہ بھی جو کچھ ہوتا ہے نا، جب گورنمنٹ ایک ہو تو بات آتی ہے پنجاب پولیس نے یہ کیا، بھئی پنجاب پولیس وفاقی حکومت کے انڈر آتی ہے، اگر اچھا کام کرے گی تو وفاقی حکومت کے کھاتے میں ڈلے گا، برا کرے گی تو وفاقی حکومت کے کھاتے میں۔ وہاں پہ بھی کوفہ ایک صوبہ تھا شام کی حکومت کا، کوفی وہ تھے جو 22,000 کا لشکر لے کے آئے تھے کربلا میں، وہ کوفی تھے لیکن اس گورنمنٹ کے انڈر تھے۔ یہ وہ کوفی نہیں تھے جنہوں نے خطوط لکھے تھے، وہ تو صحابہ اور تابعین تھے۔ سلمان ابن سرد جن کی حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، نبی علیہ السلام نے 2 بندوں کو لڑتے ہوئے دیکھا اور کہا میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں یہ پڑھ لیں تو شیطان ان سے دور ہو جائے گا، ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے اس کے راوی ہیں سلمان ابن سرد۔ یہ مین بندہ تھا جنہوں نے حضرت حسین کو کہا کہ وہ بڑا مر گیا اور اپنے بعد ایک چھوٹا چھوڑ گیا، اور جو لفظ انہوں نے استعمال کیا نا وہ استعمال کیا جو موسیٰ کے مخالف کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں کہ ایک بڑے والا مر گیا اور اپنے بعد ایک چھوٹا چھوڑ گیا اپنی جگہ۔ اتنے سخت الفاظ۔
اس وقت عبید اللہ ابن زیاد کے روب کی وجہ سے وہ لوگ نکل نہیں سکے. مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا, اس سے پہلے نعمان بن بشیر کو گورنری سے ہٹایا گیا, لیکن بعد میں توابون کی تحریک انہوں نے چلائی اور وہ شہید ہوئے سارے. اور پھر مختار ثقفی آیا, اس نے پھر عبید اللہ ابن زیاد کو بھی قتل کیا. بخاری اٹھا کے دیکھیں, ترمذی اٹھا کے دیکھیں, حضرت حسین ابن علی کا سر کاٹ کے عبید اللہ ابن زیاد گورنر کوفہ جو یزید کا تھا اس کے سامنے تشت میں پیش کیا گیا. اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے اہل البیت کو یوں ظلماً شہید کیا. آمین. تو وہ چھڑی سے ان کے چہرے مبارک کو چھیڑنے لگا اور ان کے حسن میں کوئی کلام کرنے لگا. تو انس ابن مالک پاس کھڑے تھے, وہ اتنا ہی کر سکتے تھے, بوڑھے ہو چکے تھے, 90 پلس تھے. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے سب سے زیادہ ہم شکل حسین ابن علی تھے. یہ بخاری کے الفاظ ہیں. اسی حدیث میں امام بخاری نے لکھا ہے برأس الحسین علیہ السلام, حسین علیہ السلام کا سر مبارک, علیہ السلام لکھا ہے. مولوی نے عربی میں علیہ السلام لکھا تھا, اردو میں ترجمہ رضی اللہ عنہ کر دیا, نکال ہی دیا. عربی میں لکھا ہوا ہے, آپ کھول کے دیکھ لیں, مکتبۃ الشاملہ میں بھی, اسلام 360 میں بھی عربی میں لکھا ہوا ہے, اردو میں رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے. اور جب زید بھائی مجھے ملنے آئے نا, میں نے کہا یہ دیکھ لیں, انہیں یقین ہی نہیں آیا. کہتے ہیں یار یہ انہوں نے کیا ہوا ہے. میں نے کہا یہ اچھا ہے, اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے بتانا ہے بعد میں بھی کہ کیا کام ڈالتے ہیں. انہوں نے دارالاسلام والوں سے اٹھایا تھا, میں نے کہا اسی طرح ہی رہنے دیں تاکہ ہم دکھا سکیں بعد میں. sunna.com بہت بڑی ویب سائٹ ہے جس پہ حدیث کی کتابیں ہیں. عربی میں علیہ السلام لکھا ہے, اردو میں رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے, ایک فرقہ وارانہ اس چیز کو دھڑاڑ کو قائم رکھنے کے لیے. تو عبید اللہ ابن زیاد جس کے سامنے حضرت حسین کا سر کاٹ کے رکھا گیا, وہ کوفی تھا لیکن گورنر تھا شامیوں کی طرف سے. لہٰذا یہ کہنا کوفیوں نے مار دیا تھا ظالموں, یہ وہ کوفی تھے جو حضرت حسین کے مخالفین تھے, نہ کہ وہ شیعان علی کے جنہوں نے حضرت حسین کو وہاں پولیٹیکل سٹرگل کے لیے بلایا تھا. اور حضرت حسین لڑنے نہیں گئے تھے, بچوں کے ساتھ ایک سیاسی جدوجہد کے لیے جا رہے تھے جس کا آخری انجام قیام حسین ہی ہونا تھا, لیکن اس سے پہلے ہی ان کو شہید کر دیا گیا. اسی لیے انہوں نے راستہ بھی بدلا. یہ جو کہتے ہیں جی وہ دمشق کی طرف جا رہے تھے یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے, بالکل جھوٹ ہے. وہ راستہ انہوں نے اس لیے بدلا تھا کہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں, یہ مجھے بھی کوفے تک نہیں پہنچنے دیں گے, تو میں انہیں دھوکہ دے کے دوسرے راستے سے جاؤں. لیکن ان کے پاس تو اتنی فوج تھی, انہیں بھی یہ خطرہ تھا کہ حسین ابن علی کہیں راستہ نہ بدلے, تو انہوں نے کربلا کے پاس بھی پڑاؤ کیا تھا کہ اگر اس راستے سے بھی آئے تو ہم پکڑ لیں گے, جو یہ نقشے بنا کے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں. اللہ کے بندو ڈر جاؤ, جھوٹ باندھتے ہو, اپنی طرف سے باتیں بنا کے منسوخ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جھوٹا دفاع نمبر 7 جو اسی کے ساتھ جڑا ہے, وہ کہتے ہیں حسین علیہ السلام نے 3 شرائط رکھ دی تھیں جی کربلا میں. انہوں نے تو خود عبید اللہ ابن زیاد کو کہا کہ مجھے یزید کے پاس جانے تو میں اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بیعت کر لیتا ہوں. واہ 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 سبحان اللہ. اگر یہ ہو جاتا تو عبید اللہ ابن زیاد نے لڑیاں ڈالنی تھی اور کہنا تھا یزید صاحب آپ کے ابا جی جو کام 4 سال تلوار کے زور پہ نہیں کروا سکے, دیکھیں میں نے کروا لیا ہے. اور یزید اسے کتنا انعام دیتا کہ میرے ابا جی جو کام نہیں کروا سکے, کہ حسین کی بیعت نہیں لے سکے, تم نے لی ہے. ظاہر ہے اس کے بعد تو پھر بنو امیہ کی حکومت لیجیٹمائز ہو جانی تھی نا, جب بنو ہاشم نے بیعت کر لی نبی علیہ السلام کے گھر والوں نے. آپ دیکھیں مسئلہ یہی تھا کہ جب تک حضرت حسین بیعت نہیں نہ کرتے وہ حکومت جو ہے لیجیٹمائز نہیں ہوگی, وہ تلوار کے زور کے اوپر ہے. تو یہ عقل مانتی ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد یہ موقع جانے دیتا. کہتے ہیں دوسری شرط رکھی کہ مجھے مسلمانوں کے کسی بارڈر والے ایریا میں بھیج دیں, میں کافروں کے خلاف جہاد کروں. اس زمانے میں تو کافروں کے خلاف کوئی جہاد نہیں ہو رہا تھا, آپس کی خانہ جنگی تھی, یہ بھی بالکل فراڈ ہے. تیسرا جی مجھے مدینہ شریف واپس جانے دو. انہوں نے مدینہ شریف کو جانا تھا, انہیں تو راستے میں پتا تھا کہ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں اور میرے ساتھ کیا ہوگا. ان کو تو حدیثیں پتا تھی کہ میرے بارے میں موجود ہے. یہ جس کتاب سے انہوں نے پیش کیا انصاب الاشراف, امام بلازری کی کتاب, اور کہتے ہیں یہ 3 شرائط موجود ہیں. اور وہ آئے دن آپ کو وہ جو ایک مماتی دیوبندیوں کا مولوی ہے نا, وہ بھی یہ بیان کرتا پھرتا ہے, پکا یزیدی ہے وہ. ایون آپ تو وہابی اس کو اپنے پلیٹ فارم کے اوپر لے کے آتے ہیں, بندیالوی کو. اس کی میں نے طبیعت صاف کی تھی. کلن وہ یاد آیا جے, میں انہوں پر دسیا سی تنوں قرآن بھی نہیں آتا ظالم, کتھوں چیزاں چک کے کتنے فٹ پہ کرنا ہے. کلن وعد اللہ الحسنہ, اس کی میں نے تفسیر پھر بیان کی تھی, قرآن سے, بخاری سے, مسلم سے.
یہ اس نے ذلیل حرکت کی کہ اس نے کہا یہ 3 شرائط تھیں. انصاب الاشراف جو کتاب ہے نا، اگر اس کتاب سے یہ تم نے روایتیں ماننی ہیں تو پھر اس میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے جو تمہیں ہضم نہیں ہوگا. اسی لیے ہمارے استاد شیخ زبیر علی زئی صاحب نے اگرچہ فضائل صحابہ کتاب میں یہ روایت نقل کی انصاب الاشراف سے، اور لکھا کہ اس کی سند حلال بن یساف تک تو درست ہے، لیکن یہ نہیں انہوں نے کنفرم کیا کہ حلال بن یساف واقعہ کربلا میں تھا یا نہیں، اور بعد میں اس کتاب سے ہی جان چھڑا لی. حلال بن یساف بھی فارغ ہو گیا. وفات سے پہلے انہوں نے فتاوی علمیہ میں مضمون لکھا کہ امام بلازری کی کتاب ثابت نہیں ہے. لیکن یہ انہوں نے کیوں کیا وہ آپ کو میں بتاؤں گا، یہ انہوں نے نہیں بتایا. یہ جب میری ان سے ڈسکشن ہوئی تو انہوں نے کہا کہ علی بھائی اگر ہم اس کتاب کو صحیح مانیں نا تو اس میں تو باقی روایتیں موجود ہیں، ان کا کیا کریں گے. میں 3 روایتیں پیش کرنے لگا ہوں الزامی جواب کے طور پہ. یہ نہ ہو اس کو کوئی کلپ کاٹ لے، وہ گلے پھاڑنے والے مولویوں نے میرا یہ کلپ کاٹ لیا تھا کہ اگر تم نے 3 شرائط والی کتاب انصاب الاشراف کو ماننا ہے تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے یزید کے والد کے بارے میں کہ اس کا تابوت جہنم کی آگ میں ہے. جی یہ لکھا ہوا ہے. یزید کے والد کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جب تم اسے دیکھو کہ میرے ممبر پہ چڑھا ہے اسے قتل کر دینا. اور پھر وہ مشہور روایت جس کا کوئی سرا پکڑا ہی نہیں دیتا تھا کہ اس روایت کا مقصد کیا ہے، وہ روایت بھی پوری اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے. اگر اس کتاب کو صحیح ماننا ہے تو پھر آپ دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوتی ہے. وہ روایت تھی مسند البزار میں مجموع الزوائد میں صحیح سند کے ساتھ کہ نبی علیہ السلام نے 3 لوگوں پہ لعنت فرمائی. آپ کے سامنے سے ایک اونٹ گزر رہا تھا، آپ نے فرمایا جو اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت، جو اونٹ کو ہانک رہا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت، اور جس نے اس کی مہار پکڑی ہوئی ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت. یہ روایت ختم ہو جاتی ہے مسند البزار میں مجموع الزوائد میں. اب اس روایت سے کیا رزلٹ نکلے گا جب تک یہ نہ بتایا جائے کہ اس اونٹ کے اوپر وہ شراب لے کے جا رہے تھے، ایرون لے کے جا رہے تھے، چرس لے کے جا رہے تھے، لعنت کیوں ہوئی، وہ بندے کون تھے. وہ محدثین نے اپنی کتابوں میں ان بندوں کے نام نہیں بتائے. ظاہر مشکل ہو جانا تھا، سنیت کا ایک غلبہ، سنی ہمیشہ حکومت میں رہے آپ کو پتا ہے. لیکن یہ روایت اپنی جگہ موجود ہے. اسے کہا جاتا ہے اونٹ والی حدیث کہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے پہ بھی لعنت، ہانکنے والے پہ بھی، مہار پکڑنے والے پہ بھی. کیوں لعنت؟ یہ بندے کون ہیں کوئی ذکر نہیں. انصاب الاشراف میں موجود ہے کہ وہ 3 بندے کون تھے. ان بندوں پہ اصل میں لعنت کی گئی تھی. اگر اس کتاب کو کسی نے صحیح ماننا ہے 3 شرطوں والی کتاب. ہم تو کہتے ہیں مانو پھر اگے بھی ٹورو، فارغ ہی ہو جاؤ. انصاب الاشراف میں لکھا ہے کہ اونٹ پہ یزید کے دادا ابو بیٹھے ہوئے تھے. ہاں جی، اونٹ کی مہار یزید کے ابا جی کے ہاتھ میں تھی، اور اونٹ کو ہانکنے والا یزید کا چاچا تھا. چچا، ایک چشتی چاچو ہے نا، ایک یزید کا بھی چاچو ہے. تو اب یہ 3 نام میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ وہ پھر کلپ کو کاٹیں گے. میں نے آپ کو اشارتاً بتا دیا کہ اونٹ پہ یزید کا دادا بیٹھا ہوا تھا، مہار اس کے ابے کے ہاتھ میں تھی، اور ہانکنے والا چاچا تھا. نام آپ سب کو پتا ہے، ورنہ ہمارے اسٹوڈنٹس کورٹس میں خود لکھ دیں گے 3 بندوں کے نام. اس روایت کو پھر صحیح مانو گے؟ اسی لیے شیخ زبیر صاحب نے کہا یہ کتاب امام بلازری سے ثابت ہی نہیں، جان ہی چھڑا لی. بالکل ٹھیک کیا. آمدہ کوئی 3 شرائط والی بات کرے، اسے کہو 3 شرائط والی بات کرو گے تو 3 ملعون لوگوں کا ذکر ہم کریں گے. پھر ہاں، وہاں 3 شرائط، یہاں 3 وہ لوگ جن پہ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے. پھر ظاہر ہے یہ پیرلل میں آئے گا. اور صرف لعنت نہیں کہا کہ یزید کے باپ کا تابوت جہنم کی آگ میں ہے، یزید کے باپ کو جب ممبر پہ دیکھو تو اسے قتل کر دینا. یہ ساری روایتیں بتائیں گے. لہذا بہتر یہ ہے کہ انصاب الاشراف سے جان چھڑا لیں. ہمارے نزدیک بھی ہمارے استاد کا موقف ٹھیک ہے. یہ کتاب اگرچہ اکثر محدثین امام بلازری سے ثابت مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ جو خطرناک باتیں جڑی ہوئی ہیں، جو خطرناک سے بھی اگلا ورژن ہے. بہتر یہ ہے کہ اس کتاب کو آپ جان چھڑا لیں کہ یہ ساری جعلی کتاب ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی جتنی باتیں وہ ویسے ہی جعلی ہیں، کوئی صحیح بھی نکلے نا. ایک بڑی مشکل سے آپ نے دریافت کی تھی، وہ مانتے مانتے آپ کو اتنا کچھ ساتھ ماننا پڑ رہا ہے کہ آپ بھی اس کتاب سے اب جان ہی چھڑائیں گے انشاءاللہ تعالی.